حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام معرکوں میں، تمام جنگوں میں اپنے بہادری کے جوہر دکھائے، خاص طور سے غزوہ خیبر کے تو آپ ہیرو تھے۔ غزوہ خیبر میں تو آپ نے کافروں کا جو سردار تھا، یہودیوں کو جو سردار تھا، جو یہودیوں کا سپہ سالار تھا، جس کا نام مرحب تھا، اس کو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا پچھاڑا کہ آپ کو فاتح خیبر کا لقب دیا گیا۔ خیبر کی جنگ والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میں اس جنگ کا پرچم، اس جنگ کا جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام کے دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی، یہ جذبہ بیدار ہوا کہ اللہ کے نبی کس کو جنگ خیبر کا جھنڈا دیں گے، جس کے بارے میں اتنا بڑا مقام بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو ہر صحابی کے دل میں یہ حسرت تھی، یہ مقام مجھے ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے طلب کیا، این علی ابن ابی طالب، حضرت علی کہاں ہیں؟ حضرت علی کو بلایا گیا، پتہ چلا کہ ان کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے، ان کی آنکھیں آ گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا، ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیبر کا پرچم دیا، اور انہوں نے اس پرچم کا حق ادا کیا اور فاتح خیبر بن کر لوٹے۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی ہیں اور اللہ کے نبی سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا موقع یاد کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ ایک صلح کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلح کے اندر جو صلح نامہ لکھا جا رہا ہے اس کی پہلی لائن، اور لکھنے والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صلح نامہ میں یہ لکھا گیا کہ یہ صلح کی جا رہی ہے محمد الرسول اللہ کے بیچ میں اور قریش مکہ کے بیچ میں۔ جب یہ بات لکھی گئی تو کافروں کی طرف سے جو وکیل بن کر آیا تھا سہیل بن عمرو، اس نے کہا کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں آپ؟ ہم لوگ آپ کو محمد رسول اللہ مانتے تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا؟ اس محمد رسول اللہ کو مٹائیے اور اسی جگہ محمد بن عبداللہ لکھیے، تب ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ حضرت علی لکھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی تم محمد رسول اللہ کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ایسا کام نہیں کر سکتا، میں محمد رسول اللہ کو محمد رسول اللہ مانتا ہوں، لہٰذا میں اس کو کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھوں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے پوچھ کر اس جملے کو کاٹا اور وہاں پر محمد ابن عبداللہ لکھا گیا۔ اس واقعے سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ کے رسول کا کتنا مقام و مرتبہ تھا اور اللہ کے رسول سے کیسی محبت کرتے تھے۔ اور آگے بڑھیے، فتح مکہ کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے، حضرت علی اس موقع پر بھی آپ کے ساتھ ہیں، قدم قدم پر حضرت علی ساتھ ہیں، کوئی ایسا معرکہ نہیں، کوئی ایسا موقع نہیں کہ اب حضرت علی کسی معاملے میں پیچھے ہوں۔ ہاں، غزوہ تبوک میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو آپ نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی تم مدینہ میں رہو۔ حضرت علی نے کہا اتخلفنی فی الصبیان والنساء، اے اللہ کے رسول کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ سارے لوگ جہاد میں چلے جائیں اور میں یہاں پر عورتوں اور بچوں کے بیچ میں رہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا حضرت علی کا مقام بیان کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے علی کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے، کیا تم یہ نہیں چاہو گے کہ تمہارا میری نظروں میں وہی مقام ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظروں میں ہارون علیہ السلام کا تھا؟ تمہارا میری نظروں میں وہی مقام ہے جو موسیٰ کی نظروں میں ہارون کا تھا، لیکن ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت ابوبکر کا دور آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے ساتھ قدم قدم پر مشورے دیتے ہیں، حضرت ابوبکر بھی ان سے مشورے لیتے ہیں اور اس طریقے سے خلافت کا کام آگے بڑھتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے خلافت کا کام آگے بڑھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے خلافت کا کام آگے بڑھتا ہے۔ آپس میں مشورے کے ساتھ یہ بزرگ حضرات، یہ بزرگ شخصیتیں آپس میں مشورے کے ساتھ کام کرتی ہیں۔